نعبده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا آمنوا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سب مل کے محبت سے درود پاک پڑھیں. اللہم صلی اللہم صلی سیدنا اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا رب، کریٹر ہول آف دی ورلڈ، سارے سنسار کا رچیتا، رب السماوات والارض، ساری کائنات کا خالق، سارے عالم کا رب، ہم سب کا مالک ہم سے کہتا ہے، مومنوں سے کہہ رہا ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا. کی مطلب ہے؟ مطلب یہ کہ اے ایمان والو، ایمان والے ہو جاؤ. یہ اللہ تبارک و تعالی ہم مومنوں سے کہہ رہا ہے کہ ایمان والو، ایمان والے ہو جاؤ. یہ بہت چیسٹا کرنے کا وشے ہے. ایمان والوں سے اللہ کہہ رہا ہے ایمان والے ہو جاؤ. ہم ایمان والے تو ہے ہی ہیں، پھر ہم سے کیوں کہہ رہا ہے رب کی ایمان والے ہو جاؤ؟ ہے نا؟ یہ سوچنے کی چیز ہے. دیکھو، یہ جو ہم ایمان والے ہوئے، بنے، مومن ہوئے، اس میں ہم نے کوئی پریشرم کیا؟ نہیں. کوئی ہماری محنت ہے کیا؟ نہیں ہے. اللہ نے ایک مسلمان کے گھر ہم کو پیدا کر دیا، ہم مسلمان ہو گئے، ہم ایمان والے ہو گئے. ہم نے تو کوئی محنت نہیں کی نا. یہ تو اللہ کا فضل ہے، اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایک مسلمان کے گھر میں پیدا کیا، پیدا کر کے ہمیں ایمان والا بنا دیا. اس میں ہم نے تو کوئی محنت نہیں کی نا. تو جو ایمان والا اللہ نے بنایا، کتنا بڑا احسان کیا. جب آپ ایمان کی قیمت سمجھیں گے نا کہ یہ ایمان کتنا قیمتی ہے، تب اللہ کے اس احسان کو جانیں گے کہ اللہ نے کتنا بڑا احسان کیا.
نبی نے فرمایا تھا جب تمام سرداران کفار قریش، ابو جہل، ابو لہب، اتباع و شیبہ، یہ سب اکٹھا ہو کر حضرت ابو طالب کے پاس گئے کہ آپ کا بھتیجا جو چاہے ہم سے لے لے، لیکن وہ اسلام کی بات نہ کرے، خاموش ہو جائے، ہم اس کی ہر شرط ماننے کو تیار ہیں، لیکن وہ ایک خدا کی عبادت کے لیے لوگوں کو جو دعوت دے رہا ہے وہ دعوت دینا بند کر دے۔ تو جب حضرت ابو طالب نے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہا کہ یہ سردار کفار کے، کافروں کے، مکے کے یہ کہہ رہے ہیں، تو نبی نے کیا فرمایا تھا؟ سنو میرے پیارے، یہ ایمان کتنا قیمتی چیز ہے۔ نبی نے فرمایا تھا اے چچا آپ ان سے کہہ دیجئے اگر یہ ایک ہاتھ میں ہمارے سورج اور ایک ہاتھ میں دنیا کا سارا خزانہ دے دیں تب بھی اس وحدہ لا شریک کی طرف دعوت دینے سے میں نہیں ہوں۔ کتنا قیمتی ہے یہ ایمان، ہے نا؟ بہت قیمتی ہے۔ اور آج سب سے بڑی ٹریجڈی یہی ہے کہ جو ہمارے پاس سب سے قیمتی چیز ہے اسی کو ہم نے ڈس ویلو کر دیا۔ ایک مومن کے پاس دنیا کی ساری چیزوں سے زیادہ قیمتی چیز کیا ہے؟ ایمان ہے۔ ایمان وہ عظیم نعمت ہے جو رب کے فضل سے، اس کے احسان سے ہمیں ملا ہے، اس کے مقابلے میں دنیا کی کوئی نعمت نہیں ہے۔ اب آپ دیکھو کتنا قیمتی، میں آپ کو سمجھاتا ہوں، آپ کے لیول پہ سمجھاتا ہوں۔ یہ بتاؤ مجھے دنیا میں جو کچھ تم نے کمایا، جو کچھ حاصل کیا، دھن دولت، مکان، کھیتی باڑی، جو کچھ بھی تم نے اکٹھا کیا، اور جتنے بھی دنیا میں تمہارے رشتے ہیں، ریلیٹیوز ہیں، باپ، بھائی، ماں، بہن، دادا، ماموں، پھپھا، خالو، خالہ، یہ جتنے رشتے ہیں، ہے نا؟ مجھے بتاؤ یہ سب تم کو کب تک کام دیں گے؟ یہ دولت تمہارے کب تک کام آئے گی؟ یہ کھیتی باڑی کب تک کام آئے گی؟ یہ ماں باپ کا پیار کب تک ملے گا؟ بہن کی محبت کب تک ملے گی؟ دوست کی دوستی کب تک ملے گی؟ سارے ریلیٹیوز تمہارے لیے بینیفیٹڈ تب کب تک ہیں؟ جب تک تمہاری جان ہے۔ جیسے ہی یہ روح جسم سے نکلی کوئی رشتہ دار کام نہیں آئے گا، کوئی دنیا کی دھن دولت کام نہیں آئے گی۔ آئے گی کیا؟ یہ دولت لے کے جاؤ گے قبر میں کیا؟ کوئی باپ کوئی ماں تمہارے ساتھ قبر میں جائے گی کیا؟ کوئی بہن جائے گی؟ کوئی دوست جائے گا؟ کوئی نہیں جائے گا۔ جب تک دنیا میں تھے، جیوت تھے، سب ساتھ تھے، سب فائدہ دے رہے تھے، لیکن جیسے ہی جسم سے آتما نکلی، روح نکلی، باپ خاموش کھڑا ہے، ماں خاموش کھڑی ہے، بہن پیار سے تک رہی ہے، رو رہی ہے، دوست افسوس کر رہا ہے، سارے لوگ کھڑے ہیں، لیکن کوئی یہ نہیں کہتا کہ کہاں لے جا رہے ہو میرے بیٹے کو، کوئی نہیں کہتا کہ کہاں لے جا رہے ہو میرے دوست کو۔ لوگ اٹھاتے ہیں، کندھوں پہ لے جاتے ہیں، قبر کی گہرائیوں میں ڈال دیتے ہیں، اوپر سے مٹی ڈال دیتے ہیں۔ مجھے بتاؤ یہ حقیقت ہے کہ نہیں؟ کوئی کام دیتا ہے؟ کوئی ساتھ جائے گا؟ نہیں۔ لیکن پیارے، ایمان ہی وہ قیمتی چیز ہے کہ جہاں کوئی ساتھ نہیں جائے گا، اگر تم نے ایمان کو نہیں چھوڑا تو ایمان وہاں بھی تمہارے ساتھ جائے گا۔ جہاں کوئی چیز نہ جائے وہاں صرف ایمان تمہارے ساتھ جائے گا۔ کتنا قیمتی ہے؟ معلوم چلا کہ یہ سب دنیا میں ہمارے جیون تک ہمارے ساتھی ہیں، لیکن جیون جب بدلے گا، مومن کی زندگی ختم نہیں ہوتی، وہ جگہ بدلتا ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں نا انتقال ہو گیا۔ انتقال کے معنی ہوتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر ہونا، اسے انتقال کہتے ہیں۔ تو مومن کا جیون کبھی ختم نہیں ہوتا، لیکن اس جیون میں تو یہ سب کام آئیں گے، لیکن اس جیون میں صرف تمہارا ایمان تمہارے کام آئے گا، کوئی ساتھ نہیں دے گا۔ ایمان اگر تمہارے ساتھ گیا ہے، تم نے ایمان کو نہیں چھوڑا ہے، تو ایمان ہی تمہارے قبر میں تمہارا ساتھ دے گا۔
میں آخری بات، ایک انتم بات، ایک شیش بات، ایمان کتنا قیمتی ہے. ایک ٹاپک ایسا ہے کہ بولوں تو 2-4 گھنٹے نکل جائیں گے، لیکن ایک آخری بات بتاتا ہوں. ایمان اتنا قیمتی ہے کہ اگر کسی کو اس کا عمل خراب ہے دنیا میں، ایمان والا ہے لیکن عمل اس کا خراب ہے، تو میں بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک اسے سزا کے طور پہ کچھ دنوں کے لیے جہنم میں ڈال دے. جب وہ سزا پوری کر لے گا تو پھر ایمان ہے تو جنت میں جائے گا. تو ایسا کوئی شخص جس کے پاس عمل نہیں، عمل ہے تو خراب ہے، اور اللہ نے اسے سزا دے دی اور اسے جہنم میں ڈال دیا، میرے پیارے قربان جاؤ ایمان کے. وہ شخص اگر اس نے ایمان کو دنیا میں نہیں چھوڑا ہے نا، تو جب وہ جہنم میں جائے گا نا تو بھی ایمان اس کے ساتھ جائے گا. وہاں بھی جہنم میں بھی ایمان اس کے ساتھ جائے گا. اب ایمان سے پوچھو، اے ایمان تو جنت کا پھول ہے، تو جنت کی چیز ہے نا، تو جہنم میں کیسے آ گیا؟ قربان جاؤ ایمان کے. ایمان بولے گا کہ جب اس نے دنیا میں مجھے نہیں چھوڑا تو آج اس کے برے وقت میں اسے کیسے چھوڑ دوں؟ اور اگر میں نے اسے چھوڑ دیا تو پھر اسے جنت میں کون لے کر جائے گا؟ میں ہی تو ہوں جو اسے جنت میں لے کر جاؤں گا. کتنا قیمتی ہے ایمان. وہ ایمان کس کے فضل سے ملا؟ اللہ کے فضل، رب کے فضل سے. جو اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایک مسلمان کے گود میں پیدا کر کے ہمیں صاحب ایمان بنا دیا. تو اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ مومنوں کو بتانا چاہتا ہے کہ یہ ایمان بڑا قیمتی ہے جو میں نے تمہیں دیا ہے. اس کی قیمتی ہونے کا احساس کرو، فیلنگ کرو، اور اس عظیم نعمت کی قدر کرو، عزت کرو، رسپیکٹ کرو، آدر کرو کہ تمہارے رب نے تمہیں کتنی قیمتی دولت دی ہے ایمان. اس کا آدر کرو، اس کا سمان کرو، اس کا رسپیکٹ کرو. کیسے رسپیکٹ ہوگا؟ کہ جو ایمان رب کے فضل سے ملا ہے اس کی قدر کرو، رسپیکٹ کرو. کیسے؟ ایسے کہ وہ جو ایمان چاہتا ہے تم وہ کرنا شروع کر دو. جو ایمان کی ریکوائرمنٹ ہے، جو ایمان کی ڈیمانڈ ہے تم سے، جو ایمان تم سے چاہتا ہے ویسی زندگی گزارنی شروع کرو. اگر تم ایسی زندگی گزارو گے جو ایمان کی ریکوائرمنٹ ہے، جو ایمان کی ڈیمانڈ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم نے صاحب ایمان ہو کر ایمان کی عزت کی، ایمان کی قدر کی، اس کا آدر کیا، اس کا سمان کیا، اس کا ریسپیکٹ کیا. اللہ یہی فرما رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا آمنو، اے ایمان والو ایمان والے ہو جاؤ. مطلب ایمان کی ڈیمانڈز کو پوری کرو اور اچھے عمل والے ہو جاؤ. میری بندگی کا حق ادا کرو، میری اور میرے محبوب کی اطاعت کرو، سچے مسلمان بن جاؤ. صرف اسمی اور رسمی یعنی صرف سو کالڈ مسلم مت بنو، پریکٹیکلی مسلم بنو. آج کا اسلام کیا ہے، آج کا مسلمان کیا ہے ہماری سوسائٹی میں؟ باپ ابو الکلام، بیٹا عبدالسلام، یہی ہے اسلام. اسے کچھ پتہ ہی نہیں کہ اسلام کیا ہے. نہیں میرے پیارے، بدلو اپنے آپ کو، چینج کرو اپنی سوچ کو، چینج کرو اپنی لائف کو، اور فخر کرو کہ یو آر مسلم. یو آر مسلم. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کریٹر ہول آف دی ورلڈ نے دنیا کی کسی بھی قوم کو، وہ چاہے امریکنز ہوں، چاہے جاپنیز ہوں، چاہے چائنیز ہوں، چاہے سوئز ہوں، چاہے رشین ہوں، چاہے فرینچ ہوں، چاہے پرتگیش ہوں، چاہے امریکنز ہوں، چاہے برٹشرز ہوں، کسی بھی دنیا کی قوم کو اللہ نے کنتم خیر امت اخرجت للناس، خیر امت کا خطاب، خیر امت کا تاج
خیر امت کا ٹائٹل اللہ نے نہ کسی امریکن کو عطا کیا ہے، نہ کسی چائنیز کو عطا کیا ہے، نہ کسی جاپانیز کو عطا کیا ہے، نہ کسی برٹش کو عطا کیا ہے، نہ کسی فرینچ کو عطا کیا ہے، نہ کسی جرمن کو عطا کیا ہے، نہ کسی پرتگیش کو عطا کیا ہے، نہ کسی ہالینڈی کو عطا کیا ہے، بلکہ تاج خیر امت کا تاج، یہ کراؤن کسی کے سر پہ رکھا ہے اللہ نے تو اپنے محبوب کی امت کے سروں پہ رکھا ہے۔ جب اس کریٹر ہول آف دی ورلڈ نے، اس سنسار کے رچیتا نے، اس رب العالمین نے جب اپنے محبوب کی امت کو خیر امت کا ٹائٹل دیا، خیر امت کا خطاب دیا، تو اب ہو ہی نہیں سکتا کہ امریکن از ناٹ سپیریئر، جاپانیز از ناٹ سپیریئر، رشین از ناٹ سپیریئر، برٹش از ناٹ سپیریئر، سپیریئر ہول آف دی ورلڈ، ان دا ہول آف دی ورلڈ اونلی مسلم، اونلی مسلم، اونلی مسلم۔ یہ بات میں نہیں کہتا، یہ بات وہ کہتا ہے جس نے دنیا بنایا، یہ بات وہ کہہ رہا ہے جو خالق ارض و سما ہے، وہ کہہ رہا ہے جو رب السماوات والارض ہے، وہ کہہ رہا ہے جو کائنات کا رچیتا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ کوئی نہیں اچھی امت ہے، اگر اچھی امت ہے تو صرف میرے محبوب کی اچھی امت ہے۔ میرے پیارے، یہ اچھائیاں اللہ کی جانب سے تمہیں ملی، اتنا عظیم ٹائٹل ملا، ایمان جیسی عظیم دولت ملی، اب کتنی محرومی کی بات ہے کہ ہم مسلمان ہو کر ایمان رکھ کر بھی ایمان کی ڈیمانڈز کو، اس کی ریکوائرمنٹ کو فلفل نہ کریں، تو اس سے بڑی بد نصیبی کی کیا بات ہوگی؟ میرے پیارے، ہمیں اپنی 24 آورس لائف کا محاصرہ کرنا چاہیے، محاسبہ کرنا چاہیے، اس کو دیکھنا چاہیے، انالیسس کرنا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں، 24 گھنٹے ہوتے ہیں ایک دن میں، 24 آورس ان ون ڈے، 24 گھنٹے ہوتے ہیں ایک دن میں۔ اور کرو مسلمانوں کہ 24 گھنٹے کے ایک دن میں وہ اسلام جس کو ہم مانتے ہیں، جس کے ہم بلیور ہیں، جس پہ ہم فیتھ کرتے ہیں، جس کے ہم فالوور ہیں، اس اسلام، وہ اسلام ہم سے ان 24 گھنٹوں میں کیا چاہتا ہے، کیسی زندگی چاہتا ہے، وہ کیسی ریکوائرمنٹ چاہتا ہے ہم سے کیا چاہتا ہے، کہ ہم کیسی زندگی، ہمارا رب ہم سے کیا چاہتا ہے کہ ہم 24 گھنٹے زندگی کیسے گزارے ہیں۔ اسلام کو جب پوچھو گے تو اسلام بتائے گا کہ نیک بنو۔ اسلام کیا بتائے گا؟ ہم تم سے یہ چاہتے ہیں کہ تم نیک بنو اور ایک بنو۔ اب نیک کیسے بنو گے؟ نیک کیسے بنو گے؟ نیک بنو گے عمل سے۔ اسلام کہتا ہے، دین نے ہمیں یہ بتایا، اللہ نے ہمیں یہ بتایا، حکم دیا کہ نماز پڑھو، نماز پڑھو، 5 وقت نماز پڑھو، شریعت والی نماز پڑھو۔ شریعت کیا ہے؟ اللہ کے احکام کا نام شریعت ہے۔ شریعت والی نماز پڑھو، طبیعت والی نہیں۔ فجر پڑھ لی، ظہر نہیں پڑھی، عصر پڑھ لی، مغرب نہیں پڑھی، عشاء پڑھ لی، فجر نہیں پڑھی، یہ طبیعت والی نماز ہے۔ اور شریعت والی نماز کیا ہے؟ 5 وقت کا حکم ہے تو 5 وقت ہی پڑھیں گے۔ پہلا، کیونکہ اللہ کی اس بے بہا نعمت، اس عظیم نعمت کا شکرانہ ہے نماز، شکرانہ ہے نماز، اس لیے کہ رب کی تعظیم کا سب سے اونچا درجہ جو ہے وہ ہے عبادت، اور عبادت میں سب سے اونچے درجے پہ جو ہے وہ ہے نماز۔ نماز رب کی تعظیم بجا لا کر اس کا شکر ادا کرنے کا سب سے اعلیٰ مقام ہے۔ تو میرے پیارے، یہاں سے شروع کرو اپنی زندگی۔ اور دوسری چیز، ہمیشہ پاک صاف رہو، ناپاک مت رہو۔ یہ جتنے بھی جن بھوت پریت اور یہ سب سحر اور جادو پکڑتے ہیں نا، صرف ناپاکی کی وجہ سے۔ یہ فقیر شفیع گدائے جیلانی تم کو مشورہ دیتا ہے، مشورہ دیتا ہے پورے یقین کے ساتھ، چیلنج کرتا ہے
کسی کو بھی کسی بوتل پہ دم کروانے کی ضرورت نہیں، کہیں بھی جا کے قبض لینے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی جن بھوت آسیب کا سحر کا اثر تم پر نہیں ہوگا۔ صرف ایک کام کر لو، باوضو رہنے کی عادت ڈال لو، پاک رہو اور باوضو رہو، کتنا ہی بڑا جادوگر ہوگا اس کے جادو کا اثر تم پر نہیں ہوگا۔ کر کے دیکھ لو، وضو ٹوٹے فوراً پھر وضو کر لو، زیادہ وقت وضو میں گزارو، اور وضو تو تبھی رہے گا جب پاک صاف رہو گے، اگر ناپاک رہو گے تو وضو کرنے سے وضو نہیں ہوگا۔ تو پاک صاف طہارت سب سے اہم مسئلہ ہے، پہلے اپنے آپ کو پاک صاف رکھو اور پھر اس کے بعد کوشش کرو کہ وضو میں رہو، وضو ٹوٹ جائے جہاں استنجا کرتے ہو وہیں وضو بھی کر لو، تو بہت سی تم بلاؤں سے مصیبتوں سے بچ جاؤ گے۔ ٹھیک ہے؟ تو جو احکام اللہ نے دیے ہیں، روزہ رکھو، نماز پڑھو، اگر اللہ نے تمہیں اس لائق بنایا ہے تو حج بھی کرو، اگر تم مالک نصاب ہو، نصاب ہے تمہارا، تو تم زکوٰۃ بھی دو۔ یہ اللہ کے احکام ہیں جو تم پر فرض ہیں، واجب ہے، جس کی ادائیگی تمہیں کرنی ہی کرنی ہے ایز اے مسلم، اس سے کوئی چھٹکارا نہیں ہے، اس میں کوئی آپشن نہیں ہے، یہ تم کو کرنا ہے، بلکہ اس کے بعد پھر کرنا ہے تمہیں، یہ تمہیں ایک بندگی کے کمال تک پہنچائے گی، یہ اطاعت کا کمال تمہیں عطا کرے گی۔ اگر تم اللہ کے حکم کی فرمانبرداری اور اس کی اطاعت کما حق ہو جیسا اس کا حق ادا کرو گے تو یہ بندگی کے کمال تک پہنچائے گی تمہیں۔ اور آج ہمارے بچے، نوجوان، کچھ عمر دراز حضرات بھی صرف مسلمان ہونے کا ٹائٹل لیے گھوم رہے ہیں، مسلمان ہونے کے بعد جو ہمارا دائتو ہے، جو اللہ نے ہمیں دیا ہے، ہم اس دائتو کو نہیں پورا کر رہے۔ تو جب اللہ کا حق ادا نہیں کریں گے ہم، تو یہ سب نعمتیں تو اسی کی دی ہوئی ہیں، تو اس کی نعمت سے فائدہ اٹھائیں گے لیکن اس کا حکم نہیں مانیں گے۔ آپ دیکھو نا، اس کا سائٹ دیکھو نا کیا ہے، یہی تو ہو رہا ہے نا، یہ آسمان، یہ گگن، یہ پرتھوی، یہ سب کچھ جو فصل ہے، یہ دھان کی کھیتی، یہ سب کچھ، اس میں دانے کون پیدا کرتا ہے؟ آپ کرتے ہو کیا؟ آپ تو ایک دانہ ڈالتے ہو، لیکن اس میں کئی بالیاں آتی ہیں، کئی بالیوں میں کئی دانے آتے ہیں، یہ دانے آپ پیدا کرتے ہو کیا؟ نہیں، آپ نے تو ایک دانہ ڈالا تھا تو ایک بالی میں ایک دانہ پیدا ہونا چاہیے، لیکن دیکھو ہمارا رب کتنا بڑا رزاق ہے، عظیم کرم ہے، اس کا فضل ہے کہ ہم ایک دانہ زمین میں ڈالتے ہیں اور وہ پورے ہمارے خاندان کا، پورے گھر کا رزق اس میں عطا کر دیتا ہے۔ تو اللہ کی نعمتوں سے ہم فائدہ اٹھائیں گے لیکن اللہ کا حکم نہیں مانیں گے، کیا یہ جسٹس ہے؟ نہیں۔ یہ انصاف ہے؟ نہیں۔ تو میرے پیارے، جب ہم اپنی جانوں کے ساتھ انصاف نہیں کرتے تو دوسروں کے ساتھ انصاف کیا کریں گے؟ یہ سب ہم لوگ اپنی جانوں پہ ظلم کر رہے ہیں کہ اللہ کا حکم نہیں مان رہے، اللہ کا حکم نہیں مان رہے۔ یہ تو ہو گئے حقوق اللہ۔ اسلام کا دوسرا پارٹ جو ہے وہ بندوں کے حقوق، یہ دونوں مل کر مکمل اسلام ہوتا ہے، دونوں مل کر مکمل اسلام۔